حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا مکمل عالم، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کا مکمل عالم، جو کتابیں انبیاء علیہ السلام کے پر نازل ہوئی ان سب کتابوں کا عالم، لیکن یہ جرت نہیں ہے یا اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دین سکھائیں، بلکہ وہ آ کے سوال کرے گا، دین بنے گا، لوگوں تک پہنچے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا کہ سوال کرتے ہیں، جواب ملتا ہے، وہ دین بنتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ پیر صاحب رحمہ اللہ ان کی زندگی میں میں ایک دفعہ یہاں حاضری دی تھی، اور میں اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر پیر صاحب رحمہ اللہ نے مجلس میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو میرے سامنے میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ جس برتن میں میں کھانا کھا رہا تھا اسپیشلی آرڈر بھجوا کے گھر سے الگ سے سالن منگوا کے میرے ساتھ اسی برتن میں آپ نے کھانا کھایا۔ بزرگوں کے احسانات تو بہت ہیں، لیکن میں یہ ساری مجلس کے اندر اپنا یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب رحمہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا، اور آج محترم استاد دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی خدمت قبول کروائے، اللہ تعالیٰ ان کے آخرت میں درجات بلند کرے، اور ان کے لگائے ہوئے دینی پودے قیامت تک ان کو زندہ و جاوید رکھے۔ ہم ان کے بعد صرف یا تو دعائیں کر سکتے ہیں یا ان کے پڑھائے ہوئے سبق، خصوصاً بخاری شریف پڑھانے کے لیے وہ میرے پاس سولر بازار میں ایک ہفتہ قیام فرمایا، اور میں نے آخر میں گزارش کی کہ میں آپ کے واپسی جانے کے لیے گاڑی کا کرایہ دینا چاہتا ہوں، تو فرمانے لگے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خلوص کا یہ انداز اور یہ معیار آج اکثر و بیشتر علماء صلحاء وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جہود، محنت، مشقت کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر ان کے جیسا خلوص، ان کی طرح کا خلوص پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس آپ نے دن سے اب تک علماء کرام کے واعظ سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دے کہ جو مضمون ذمہ لگایا گیا ہے میں اس کو نبھا سکوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اچھے انداز میں آپ کو سمجھا دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیں حضرات، ہمارے معاشرے میں مذہبی اعتبار سے ڈھیر سارے تفرقے، جماعتیں، انجمنیں، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ میں سچا ہوں، میں بالکل حق پر ہوں۔ کوئی بندہ بھی
اس جملے کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہتا، لیکن حق ہے کیا یہ شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میں جماعت اہل حدیث کا ایک فرد ہوں، اور جماعت اہل حدیث کا ایک فرد ہونے کے ناطے معاشرے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، بلکہ ہم سے زیادہ تعداد میں لوگ، وہ اہل حدیث کو پسند نہیں کرتے۔ اختلافات بڑھ جاتے ہیں، وہ اہل حدیث کہنا بھی ہمیں پسند نہیں کرتے، بلکہ اہل حدیث کے بجائے وہ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں۔ گویا ان کے ہاں تقلید ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بخشش صرف انہی لوگوں کی ہوگی جو مقلد ہیں۔ خیر، ہر بندے کی اپنی اپنی ثوابدید ہے۔ میں اس اختلاف کے بارے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اور بات تھوڑی سی اگر لمبی ہو جائے تو مطمئن رہ کے بات کو پورا کرنے دینا۔ اہل حدیث کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات میں سے سب سے زیادہ بڑا اور سب سے اہمیت والا حکم وہ ہے نماز۔ نماز پڑھتے ہوئے اہل حدیث ہونے کے ناطے ہم رکوع میں جاتے ہوئے رفع الدین کرتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہم رفع الدین کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں اہل حدیث کی بجائے غیر مقلد کہہ دیں، وہابی کہہ دیں، یا اپنی مرضی سے وہ جو ہمارے لیے لقب انتخاب کریں، وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے۔ ہم نہ اہل حدیث کہنے سے چڑھتے ہیں، اور نہ ہی وہابی کہنے سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اہل حدیث کہہ دینے سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ رفع الدین کرتے ہیں، بلکہ رفع الدین کے وقت وہ ہمارے ساتھ لڑ بھی پڑتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات مقابلے میں مناظرے بھی ہوتے ہیں، بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ جو رفع الدین نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا مسلک تھا کہ وہ رفع الدین نہیں کرتے تھے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اگر یہی بات کہنی ہے تو اس طرح سوچیں کہ جس کو آپ امام بنا چکے ہیں، اسی طرح آپ ہی کے جیسے دوسرے لوگوں نے بھی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو بھی امام بنایا ہے، وہ تینوں کے تینوں رفع الدین کرتے ہیں۔ آپ ان کے پیچھے تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جو بندے حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، برا بھلا بھی نہیں کہتے۔ ہمارے ساتھ جو آپ لڑتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہو کر رفع الدین کرتے ہیں، یہ ہمیں پسند نہیں۔ اس کے بالمقابل آپ اگر شافعی بن کے رفع الدین کریں تو وہ گوارا ہے، مالکی بن کے رفع الدین کریں تو وہ گوارا ہے، حنبلی بن کے رفع الدین کریں تو وہ گوارا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے، عمل ایک ہی ہے۔ شافعی کی طرف منسوب ہو کے اگر کوئی بندہ رفع الدین کرے تو دوستوں کو تکلیف نہیں ہوتی،
مالکیوں کی طرف نسبت کر کے اگر رفع الدین کریں تو وہ پریشان نہیں ہوتے، حنبلیوں کی طرف نسبت کر کے اگر وہ رفع الدین کریں تو وہ پریشان نہیں ہوتے۔ تکلیف آ جا کے اس وقت ہوتی ہے جب ایک بندہ اہل حدیث بن کے یا ایک بندہ محمدی بن کے رفع الدین کرے تو پھر ان کو لیے تکلیف کا باعث ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ عمل ایک ہی ہے، شافعی کرے جائز ہے، حنبلی کرے جائز ہے، مالکی کرے جائز ہے، لیکن اہل حدیث بن کے اگر کوئی رفع الدین کرتا ہے تو وہ بارے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ عمل آپ جو نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے، جواب ملتا ہے کہ جی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے تقوی والے تھے، بہت بڑا علم تھا ان کے پاس، اس لیے ہم رفع الدین نہیں کرتے کہ ہمارے امام نہیں کرتے۔ اب یہ نظریہ، یہ عقیدہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ صرف اسی لیے کہ ہم ان کے مقلد ہیں اس لیے ہم رفع الدین نہیں کرتے۔ ہمارا پھر سوال ہوتا ہے کہ مقلد جو ہیں آپ، کوئی ہم میں سے شافعی بن کے تقلید کے ساتھ رفع الدین کر لے تو گوارا ہے، اگر حنبلی بن کے کر لے تو گوارا ہے، صرف اہل حدیث بن کے تکلیف اسی میں ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میں اس موضوع کو اس طرح آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کوئی بندہ یہ نظریہ رکھ لے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے بڑے عالم ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی یہ سوچ لے کہ امام شافعی سب سے بڑے عالم ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ امام مالک سب سے بڑے عالم ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ ان کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن پوزیشنیں دو ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات، آپ اپنے امام کے پیچھے چلیں، لیکن ایک بات وہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سب سے بہت بڑے عالم تھے، چاروں ہی بڑے عالم تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان چاروں علماء کا، چاروں ائمہ کا علم اگر اکٹھا کر لیا جائے تو کیا ان چاروں کا اکٹھا علم یا کوئی ایک اپنے اپنے طور پر علیحدہ علیحدہ ان کا علم اتنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ سکے؟ یا جتنا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے نکات کا اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کسی دوسرے کو اتنا علم دنیا میں ہو سکتا ہے یا کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ ہمارا عالم، ہمارا امام واقعتاً بہت بڑا عالم تھا۔ ہم بھی مانتے ہیں چلو عالم تھا، لیکن ان سب کا علم اکٹھا کر کے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے نکات اس کے پاس سارے کے سارے اتنے تھے؟ وہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس طریقے پر سمجھ سکتا تھا یا سمجھتا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا جو دین کے تقاضے ہیں وہ ہمارا امام پورے کرتا ہے؟ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں پیدا ہوا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارا امام سب سے بڑا امام تھا، سب سے بڑا عالم تھا، اور اس کے پاس اتنا علم تھا جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا۔ اب جب یہ بات نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا عظیم تھا، اور ان کے بالمقابل دنیا میں ساری کائنات اگر ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائے اور ان کے سب کا علم اکٹھا کر لیا جائے تو پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے نکات تھے، اس کے نقطے تھے یا اس کے حقائق تھے، اتنا حقائق کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں ہو سکتے۔ جب کوئی بندہ ایک امام کو امام بنا کے اس کے پیچھے چل نکلے
اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ جو کچھ یہ کہے گا میں وہی مانوں گا، جو کچھ میرا امام کہے گا میں اس کو سچا سمجھتے ہوئے، اس کو عالم سمجھتے ہوئے اس کی بات کو تسلیم کروں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے بالمقابل دنیا میں کسی دوسرے بندے کا علم اتنا نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ دعویٰ ہمارا ہی صرف نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام صحابہ کرام وہ اس دعوے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں انہی سے یہ دعویٰ ملا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھجوانے کے بعد پابندی لگا دی پوری کائنات پر کہ آپ نے جو کچھ لینا ہے دین کے حوالے سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کتنا بڑا کوئی عالم ہو، حتیٰ کہ اگر جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں اور آئے، وہ بھی آ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتائیں گے تو وہ دین بنے گا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کر دین نہیں بناتا کوئی بندہ تو وہ دین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، حدیث میں لفظ آئے کہ ایک بندہ آیا، اشد بیاض الثیاب، اس کے لباس انتہائی سفید، اس کے بال انتہائی سیاہ، وہ آیا، ہم مدینہ والوں میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا نہیں تھا، معلوم ہوتا تھا کہ یہ اجنبی بندہ ہے، باہر سے آیا ہے، لیکن چھوٹی سی مدینہ کی آبادی تھی، اس میں سے ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ وہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا اور پوچھتا ہے، اللہ کے رسول مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت فرمائی۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وضاحت فرمائی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جی قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھنے والے کو بھی علم نہیں اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی علم نہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کی کوئی نشانیاں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائیں اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی بات اچانک یاد آ جاتی ہے۔ فرمایا علیہ بالرجل، اس بندے کو بلاؤ۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اٹھ کے دوڑے، کوئی ادھر کوئی ادھر، چاروں طرف ہم نے دیکھ لیا، وہ بندہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ 3 دن تک ہم اسی ادھیڑ بن میں رہے گے، یہ بندہ کون؟ تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ جانتے ہو بندہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاک جبرائیل، وہ حضرت جبرائیل تھے، اتاکم، تمہارے پاس وہ اس لیے آئے تھے، لیعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اب دین سکھانے کے لیے جبرائیل آیا، لیکن اس طریقے پر آیا کہ آگے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بات پوچھتا ہے، خود دعویٰ نہیں کرتا، خود وضاحت نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرماتے ہیں تو وہ دین بنتا ہے۔ حالانکہ بڑے سے بڑا عالم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا سب سے پہلا پرچارک حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا مکمل عالم، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کا مکمل عالم، جو کتابیں انبیاء علیہ السلام کے پر نازل ہوئی ان سب کتابوں کا عالم، لیکن یہ جرت نہیں ہے یا اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دین سکھائیں، بلکہ وہ آ کے سوال کرے گا، دین بنے گا، لوگوں تک پہنچے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا کہ سوال کرتے ہیں، جواب ملتا ہے، وہ دین بنتا ہے۔ ایک تو یہ پوزیشن۔
کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے پاس مکمل علم ہو اور وہ پورے کے پورے علم سے واقف ہو اور وہ کہہ سکے کہ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم موجود ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا علم آپ کے پاس تھا کائنات میں کسی دوسرے کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ اپنے امام کے بارے میں یہ نظریہ پیش کرے کہ واقعتاً ان کے پاس بہت علم تھا، وہ سب سے بڑے عالم تھے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کرے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا عالم ہوگا، کوئی بڑا عالم ہے، ہمیں نہ کسی کے علم پر کوئی حسد ہے، نہ دکھ ہے، اور نہ کسی کے ساتھ کوئی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، وہ جانے اس کا اللہ جانے، ہمیں خوشی ہے کہ کوئی بڑا عالم ہو۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ کسی بڑے سے بڑے عالم کی زبان سے نکلے وہ حق ہو؟ علماء بھول بھی سکتے ہیں، یہ چاروں کے چاروں آئمہ بھول بھی سکتے ہیں، بعض اوقات علم نہیں بھی ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شے ایسی نہیں جو آپ سے پوچھی گئی ہو اور آپ نے اس کا جواب دیا اور پھر وہ دین بنے۔ کسی بندے کے پاس یہ دعویٰ نہ ہے اور نہ ہی کسی بندے کے پاس یہ جرت۔ اور اس بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہی دین ہے، اور جو کچھ آپ نے بیان نہیں فرمایا وہ دین نہیں ہے، نہ وہ دین بن سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بندہ دین کہہ سکتا ہے۔ وہ رائے قیاس تو ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ایک حرف اس کو ہم نہ مانیں، کوئی بندہ نہیں مانتا نہ مانے، اللہ تبارک تعالیٰ کو خود جواب دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے زبان مقدس سے کبھی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بات کہہ دیں، قضاء و قدر کے فرشتے اس بات کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور جو بات آپ نے فرما دی وہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، مگر وہ بات نہ غلط ہو سکتی ہے، نہ جھوٹی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وہ اس مقام سے نیچے گر سکتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پابندی لگا دی ہے، ہر بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ انہی کو قبول کرے اور انہی کو دین بنائے، دین سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی بزرگ نے کہا کہ عبداللہ تو ہر شے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کی لکھ لیتا ہے، کبھی اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش طبعی میں ہوتے ہیں، کبھی رضامندی میں ہوتے ہیں، ہر شے نہ لکھا کر۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں ہر جملہ ہر لفظ آپ کا لکھ لیا کروں یا نہ لکھا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ اکتب، لکھ، اور اپنے زبان مقدس کی طرف اشارہ کیا، انہ لا یخرج منہ الا الحق، کہ اس زبان مقدس سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلا، دن ہو یا رات ہو، جو اس زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بزرگ عورت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بطور مزاح ارشاد فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی، رونے بیٹھ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، محظوظ ہوتے رہے۔ جب وہ خاصی پریشان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اماں تو قرآن مجید نہیں پڑھتی؟ کہتی ہیں نہیں پڑھتی۔ آپ نے فرمایا تو اس قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے ان شاء اللہ
فَإِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم ان بوڑھیوں کو نوجوان بنائیں گے اور چڑھتی جوانی ان کو دے کر پھر جنت میں بھجوائیں گے۔ اب وہ خوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح اس عورت کے ساتھ ایسا انداز اختیار کیا کہ مذاق کیا اس کو، لیکن مذاق میں قرآن مجید کی آیت کی تفسیر بیان فرما دی۔ کیا یہ مقام کسی اور بندے کو حاصل ہو سکتا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ نظریہ کہ اس دنیا میں صرف اور صرف زبان حق صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی بندہ اپنے امام کو بڑا بنائے، بڑا سمجھے، وہ بڑا کہے، اس کا امام واقعتاً اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھائے یا بڑا سمجھ لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس بات کو آپ ملحوظ رکھیں کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ پاک نے پابندی لگا دی کہ ساری دنیا کے لیے ایک امام مقرر کر دیا ہے اللہ نے۔ اب کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی کو امام بناتا ہے، بے شک بنا لے، لیکن یہ بات دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو کچھ اس کی زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم رفع الدین کرتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کی مجلس میں کسی بندے نے بیان کیا اور ان کا عمل بھی ہے، شفافے آج تک وہی عمل کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ایک بندہ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، رکوع پر جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد امام شافعی اور اس کے مقلدین وہ جس طرح ہم وطروں میں قنوت پڑھتے ہیں اسی طرح وہ قنوت پڑھتے ہیں۔ اس قنوت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے، منہ پہ ہاتھ پھیرے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ امام شافعی اور امام شافعی کے مقلدین کا طرز عمل ہے۔ اس کے بالمقابل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ثابت نہیں۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جب مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی یا ہنگامی حالات کھڑے ہو جاتے تھے تو اس وقت قنوت مانگتے تھے، قنوت پڑھتے تھے، ساری نمازوں میں بھی پڑھتے تھے، رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے کھڑے ہو کر قنوت پڑھتے تھے۔ اب وہ لوگ قنوت پڑھنے کو پسند نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں، اور امام شافعی کے مقلدین وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ قنوت نہیں پڑھتا اس کی نماز ادھوری ہے۔ جو لوگ قنوت نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ قنوت پڑھنے سے نماز غلط ہو جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو علماء بہت بڑے عالم تھے ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک بندہ قنوت پڑھنا ضروری سمجھتا ہے، دوسرا بندہ قنوت پڑھنا ضروری بھی نہیں سمجھتا، بلکہ منع کرتے ہیں کہ نہ پڑھا جائے۔ اب مجھے بتائیں، وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، دونوں ایک دوسرے کو حق اپنے اپنے دعوے میں دلیل دے کر حق سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام بہت بڑا عالم ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان میں حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے؟ ہم اہل حدیثوں کا عقیدہ، نظریہ، دعویٰ وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، آپ کے اعمال میں کس بندے کی تائید ہو رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قنوت پڑھتے تھے یا فجر کی نماز میں ضروری قنوت پڑھتے تھے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اور فجر کی نماز میں خاص طور پر قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ جب کوئی ہنگامی حالات ہوتے تھے وہ قنوت پڑھتے تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ، ہم اسی نظریے کے مطابق فجر کی نماز میں خاص طور پر ہنگامی حالات کے علاوہ روزانہ قنوت پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قنوت پڑھنا ثابت نہیں ہے، یعنی روزانہ قنوت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔
ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہمارا یہ عقیدہ، یہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولیں، اگر کوئی بولتا ہے تو بولیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ان لوگوں کو حاصل ہے جو قنوت روزانہ فجر کی نماز میں نہیں پڑھتے۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسی نقطۂ نظر پر آ جائیں۔ ایک مسئلہ اور دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے مطابق ہم نے عمل کر لیا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ان کو حاصل تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے علم کے باوجود، ان کے بڑے عالم ہونے کے باوجود ان کی بات کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ ان کی عزت احترام ہمارے دل میں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عزت اور احترام ان کا بھی ہمارے دلوں میں ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن بڑے احترام کے ساتھ ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہے، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ دشمن کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، دشمن اس کو پکڑتا ہے، تلوار اس کی گردن پہ رکھ لیتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے ورنہ میں تلوار چلا کے تیری گردن کاٹ دیتا ہوں، اور وہ بندہ مجبور ہو کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجبوری میں طلاق دے دی، اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ تو جان بچا لے یا اپنی بیوی کو بچا لے۔ اس نے بیوی چھوڑ دی، اپنی جان بچا لی، لہذا اس نے اپنے اختیار سے یہ عمل کر لیا ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ جب یہی مسئلہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا جاتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی بچے کو، کسی غلام کو آزاد کر دینا یا کسی بندے سے زبردستی طلاق لے لینا، یہ طلاق نہیں ہے۔ اب ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں علماء کو بڑے علماء سمجھتے ہوئے بھی صرف اس بندے کی بات کو قبول کرتے ہیں جس کی تائید اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ طلاق اور عتاق، آزاد کرنا کسی غلام کو مجبوراً اگر کوئی آزاد کر دیتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے تو اس کی آزادی بھی آزادی نہیں ہے، وہ غلام آزاد نہیں ہو پائے گا، اور نہ اس کی بیوی وہ متعلقہ ہو جائے گی، وہ بھی اس کے نکاح میں رہے گی۔ ان دونوں چیزوں میں سے ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کی بات کو مان لیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ اس لیے نہیں کہ اب ہماری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی نعوذ باللہ دشمنی ہو گئی ہے، یا امام مالک کے ساتھ ہماری کو پہلے سے اب زیادہ دوستی ہو گئی ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ان دونوں نظریات میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تائید اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نظریے کے مطابق امام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ ہم اس دشمنی اور دوستی کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کرتے ہیں اور صرف ان کے نظریات کے مطابق اپنے نظریات بناتے ہیں۔ عمل بھی وہی جو امام مالک رحمہ اللہ کا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ امام مالک ہیں، اس لیے ان کی مخالفت اس لیے نہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں، بلکہ ان دونوں میں ہمارے نزدیک فرق یہ ہے کہ ایک بندے کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور دوسرے بندے کی تائید اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہو رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہمارا یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ عمل اور یہ علم، کیا یہ حق ہے یا نہ حق ہے؟ اگر حق ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس نظریے پر ہمارا ساتھ دیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دین جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے مطابق اپنے عمل کو، اپنے کردار کو دنیا میں اور آخرت میں اس کو سرخرو کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات ہم اکیلے نہیں بلکہ تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی تائید کرتی ہیں۔
واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب خلیفہ بن گئے، تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ اللہ کی قدرت، چند دنوں کے بعد ہی یہ شوشہ اٹھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہوئے ہیں اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاری کر لو۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہو گیا ہے، ان قبیلوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاری کر لو۔ صحابہ کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی فوج لے کر سامنے آ گئے، کہنے لگے حضرت یہ آپ نے کیا حکم جاری کر دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا فقد عصم منی دماءہم و اموالہم، کہ اس بندے نے اپنا خون، اپنا مال، اپنی جان اس نے محفوظ کر لی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بندے کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ان زکوٰۃ کے منکرین کو قتل کرنے کا کیوں حکم دے دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے مجھے امیر بنا لیا ہے، آپ نے مجھے خلیفہ چن لیا ہے اور خلیفہ کی بات ماننا آپ پر فرض ہے، یہ نہیں دعویٰ کیا، بلکہ ارشاد یوں فرمایا کہ آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ مسلمان کو قتل کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک۔ ایک حدیث اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پڑھی، باقی سارے صحابہ اس کی تائید میں ہیں، لیکن وہ حدیث، اس کے الفاظ آپ کو بھول چکے ہیں، مجھے یاد ہیں کہ یہ حدیث کے الفاظ صحیح اس طرح ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے مجھ سے اپنا جان، اپنا مال اور اپنی عزت محفوظ کر لی، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کی جان نہیں ماری جا سکتی، اس کا مال نہیں لوٹا جا سکتا الا بحق الاسلام۔ ہاں البتہ اسلام اگر حق دے گا تو پھر اس کی جان بھی ماری جا سکتی ہے، اس کا مال بھی چھینا جا سکتا ہے اور اس کو ہر طریقے سے اس کو ذلیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات بھول گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یاد آ گئی اور دیگر صحابہ کو بھی یاد آ گئی، ان سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا کہ میں نے جو حکم دیا آپ کو ماننا پڑے گا، کہ میں خلیفہ ہوں اور خلیفہ ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد میری بات قبول کی جائے، یہ بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حدیث سنا کر اس کے الفاظ بیان کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے نیک بندو، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہم حق مانتے ہیں، اور آپ چلیں ابو بکر، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوں تو جان چھوٹے گی، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سمندر میں لڑائی کریں، خشکی میں لڑائی کریں، جہاں آپ ان کافروں کو قتل کرنے کی اجازت ضروری سمجھتے ہیں وہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب تمام کے تمام صحابہ کرام وہ اس بات کی تائید میں ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث پر جن لوگوں کو بھولی ہوئی تھی بات وہ یاد آئی، اس حدیث کو بنیاد بنا کے پھر وہ آگے بڑھے اور تمام صحابہ کرام نے اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا اس بات کو کہ واقعتاً ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا
کان ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم سب میں زیادہ عالم تھے۔ اب علم کس بنیاد پر؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر۔ اب جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بنیاد بنا کے وہ کسی کو دعویٰ کر کے اس کو اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے، ہم کسی کے پیچھے اس وقت تک نہیں چلیں گے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تائید اس کو حاصل نہ ہو جائے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے جو کچھ عمل کیا یا جو کچھ سوچا یا جو دعویٰ کیا ہم اس میں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں؟ اگر سچے ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے اس نقطۂ نظر کو تسلیم کر لیں، باقی سب کچھ چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کریں، اور حدیث کو قبول کر کے اس بات کو سچا مان لیں اور اپنے آخرت اور دنیا دونوں کو صحیح سچا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے والا مان لیں۔ مختصراً ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اس کو ہی بڑا بنانا ہے، اسی کو قبول کرنا ہے اور اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو کسی کے پیچھے چل نکلتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اپنی ذمہ داری پر چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی تائید نہیں کرتی تو وہ علم ہم اس کو دین کا علم نہیں سمجھتے، اس کی رائے ہے، اس کا اپنا قیاس ہے، اپنی سوچ ہے، اور ظن و گمان، صرف تخیلات، اپنے اپنے نظریات، یہ دین نہیں بن سکتے۔ دین اس وقت بنے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آئے گی۔ وقت کی کمی کے پیش نظر میں مزید مثالیں نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جرت بھی عنایت کرے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں، آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔